أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه وعز اسمه وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں نبی کون و مکان رسول انس و جہاں رحمت کون و مکان راحت کل جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت کل عالم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ معطرہ منورہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی قدر، اخلاص کی برکات کے عنوان کے ساتھ آج کی گفتگو قرآن و سنت کے سائے تلے پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک بندہ گناہگار کو حق کلمات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سن سنا کر ہر نیک عمل میں اخلاص کا جذبہ عطا فرمائے۔ اخلاص قبولیت کی کنجی کا نام ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں، ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص والا ہو، تو یہ یقین کر لیں کہ وہ کام ہمارا نیکی والا کیا ہوا رب کے دربار میں قبول ہو چکا ہے۔ بس سادہ سی یہ دو شرطیں ہیں، کام نیک ہونا چاہیے، کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سمجھیں پھر پکا قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ ہمیں خوشخبری بھی دی ایسے صاحبان خوشبخت کو جو کہ اپنا ہر کام اس مالک کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اشارتاً ارشاد فرمایا، یہی لوگ ہی قیامت کے دن رب سے ملاقات کرنے والے بنیں گے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن خود بول رہا ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو شخص امیدوار ہو اللہ کے ساتھ قیامت والے دن ملاقات کرنے کا۔ اب ہر شخص ہی مومن ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی مومن یا مومنہ ایسے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ قیامت والے دن حاضر بھی ہونا ہے رب کے دربار میں اور رب سے ملاقات نہ ہو۔ یہ شوق ایسا ہے کہ جو ہر ایک کو لگا ہوا ہے، اس منزل کا ہر کوئی راہی، ہر کوئی مسافر ہے، ہر کوئی اپنے رب کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی رب کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، تمنا ذوق رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، تو پھر اسے اگلا کام کرنا چاہیے۔ وہ کیا فرمایا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے وہ خوب اچھے اچھے کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں جب آئے تو کسی کو بھی اللہ کے ماں سوا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ ہمسر نہ سمجھے، اللہ کے برابر کا درجہ کسی کو نہ دے۔ عبادت تو ہوتی ہی وہ ہے جو خالصاً اللہ کی ذات کے لیے کی جائے۔ اور حدیث پاک میں جو بڑا مقام بتایا گیا اعمال کی قبولیت کا، وہ اصلاح نیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ انما الاعمال بالنیات،
مومن کے نام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیک نیتی پر ہے۔ نیک نیتی اجر کو بڑھا دیتی ہے، عمل کو رب کے دربار میں پہنچا کر قبول کروا دیتی ہے، اور بدنیتی کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ بدنیت سجدہ بھی کرے تو بیکار، بدنیت کھڑا بھی ہو قیام کی حالت میں تو بیکار، بدنیت زکوٰۃ دیتا رہے تو چونکہ ریاکاری ہوتی ہے، نیت پیچھے اچھی نہیں ہوتی، تو وہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ دینا یہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جبکہ نیک نیتی والا اللہ کے دربار کے اندر اپنے اخلاص کی وجہ سے، اللہ کے رضاکاری کے جذبے کی وجہ سے بازی لے جاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صالح ہستی گزرے۔ آپ نے کیا خوبصورت تعریف فرمائی اخلاص کی، اور ہم ان لوگوں سے اخلاص کی تعریف لینے میں اس لیے محتاج ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے قریب ترین دور پانے والی ہستیاں ہیں۔ لکھا تو اوروں نے بھی بڑوں نے ہے، کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے عمل ہے، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تابانی اور پر نور کرنوں کے قریب تر رہنے والے دور والوں نے جو عمل کیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنی مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 طرح کا بندے کا عمل ہو سکتا ہے۔ حضور کون سا؟ آپ فرماتے ہیں یا تو صرف ثواب لینے کی غرض سے بندہ کوئی نیک کام کر سکتا ہے، یا ثواب لینے کی غرض سے بندہ کوئی نیک کام کرے گا، یا پھر جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں بندہ نیک کام کرے گا، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے بندہ نیک کام کرے گا۔ فرماتے ہیں اگر فقط مقصود ثواب کا حصول ہے، بندہ ثواب چاہتا ہے، اجر کی طلب ہے، تو فرمایا وہ بھی نیک کام کر لے، مگر یہ کام عبادت نہیں بنے گا، یہ تجارت بن جائے گا۔ ثواب لینا چاہتا ہے، لینے کے لیے آیا ہے، کچھ ثواب لینا چاہتا ہے، ثواب والی ذات کو نہیں لینا چاہتا، ثواب لینا چاہتا ہے جس رب نے ثواب دینا ہے اس رب تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ مومن کی صرف منزل ثواب ہی بن گئی، اجر ہی بن گئی۔ رب کو بھی تلاش کر کے جس نے اجر دینا ہے، جس نے ثواب عنایت فرمانا ہے، اس رب تک بھی تیری پہنچ ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہ تجارت ہے۔ حضرت اگر جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں عمل کیا جائے تو فرماتے ہیں یہ غلامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ جنت کا خوف لینے کی کچھ نیت، جنت کا شوق لینے کی کچھ نیت، اور جہنم کا خوف یہ غلامی والا سلسلہ، ڈر کے کر رہا ہے۔ رب کی ذات کا پھر بھی شوق نہیں ہے، شوق جنت کو منزل بنا بیٹھا ہے، جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، بنائی گئی چیز ہے۔ جہنم سے بالکل ڈرنا عین قرآن کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اپنا عمل پھر بھی اللہ کی ذات کے لیے کیوں نہیں کر رہا؟ تو درویشوں کی زبان سے پتہ چلا، فرماتے ہیں یہ غلامی ہے۔ حضرت پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نہ جنت کے شوق میں کام کر، نہ جہنم کے خوف میں کوئی نیک کام کر، جب بھی کر اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کر۔ سخاوت کے دریا بہا اللہ کی رضا کے لیے، مسجدیں آباد کر اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت کیا کر اللہ کی رضا کے لیے، حج میں طواف کیا کر اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے انبیاء کی یہ معراج رہی ہے، ان کے عمل کیوں اللہ خالی نہیں موڑتا؟ اس وجہ سے ہر کام میں مقصود رضا خدا بندی ہے، ہر کام میں اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کام کے اندر رب کی طلب ہے، رب کی ذات ہے، رب کی خوشنودی ہے، رب کی چاہت ہے، تو فرمایا وہ اپنی منزل اور اپنے کمال کو پہنچ گئے۔ جبکہ ہم یا تو تاجر بنے یا غلام بنے، ہم عبادت گزار نہیں بن سکے۔ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تم عمل کر، اللہ تعالیٰ تجھے عبادت گزار بنا دے گا۔ آج حقیقی عبادت گزاروں کی کمی ہے، تھوڑی سی آواز کھولی، حقیقی عبادت گزاروں کی کمی ہے۔ حضرت اویس قرنی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عاشقوں کے امام ہیں، کیا ہی بات ہے ان کے عشق کی۔ عاشقوں کے امام اصلی فرماتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرنا،
جملہ بڑا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش فرمانا. کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ کسی کی زیارت کرنے سے افضل ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے حضرت جی اسی تھوڑی زیارت واسطے حاضر ہویا، زیارت واسطے حاضر ہویا. کانڈ پچھو انیاں کو دعا کر دیو، کانڈ پچھو کتنا اچھا خیر کا معاملہ کر دیو. آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اویس قرنی شیخ المشائخ عاشق صادق خیر الورا وہ فرماتے ہیں کسی کی زیارت کو جانا یہ بات بھی چنگی ہے، اچھی ہے، لیکن اتنی اچھی درجے والی نہیں ہے. کسی کا موجود نہ ہونا اور موجود نہ ہونے کے باوجود پھر اس کے لیے دعائے خیر کرنا، فرماتے ہیں یہ بات زیادہ افضل ہے. وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، عاشقوں کے امام نے وجہ بھی بیان کی. وجہ کتنی سونی بیان کی. فرماتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے تو کسی کی زیارت کو جائے، اسے کہے حضرت بڑا علم ہے آپ کے پاس، حضرت آپ کے کیا بارے نعرے ہیں، کیا کہنے ہیں، حضرت آپ کی ڈیوٹی کتنی کمال کی ہے، حضرت آپ کے چہرے کے خد و خال کتنے باکمال ہیں. یہ باتیں ہو سکتا ہے تو ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہو، اس میں پھر بھی احتمال، یہ خدشہ، یہ سلسلہ پایا جا سکتا ہے، یہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی سن بھی نہیں رہا، کوئی موجود بھی نہیں، کسی کو علم اور خبر بھی نہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس کی بہتری کے لیے اپنے رب سے سوال کر رہا ہے، یہ بات کتنی اچھی ہے. جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل میں مشرب اور طریقہ کار بھی یہی تھا. چھپے رہے چھپے رہے چھپے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستیاں پہنچی، حضرت ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم میں سے تو ہر بندے کا جو شہرت کا سلسلہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. شکر ہے کوئی بڑی ہستیاں میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی آج میرے پیر صاحب میری ملاقات کے لیے آئے، استاد صاحب تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسا فقیر بندہ تھا، مزاج کا غریب بندہ، لیکن دل کا مخلص اور پکا پیٹا بندہ تھا. کہتا ہے حضرت علی شیر خدا آپ کی ذات مجھ سے بڑی ہے، عمر فاروق ہستی آپ کی ذات مجھ سے بڑی ہے، آپ نے کیوں اتنا تکلف کیا ہے، آپ کیوں تکلیف کر کے تشریف لائے ہیں؟ میرے لیے تو باعث سعادت اور عزت ہے، آپ صاحب کرامت ہستیاں، حضور کے خلفاء، حضور کے وزراء آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ اتنی تکلیف نہ فرماتے تو اچھا ہوتا. اور پھر زیادہ ملاقات کے لیے بیٹھے بھی نہیں، پھر کنارہ کشی اختیار کی، جنگل کی راہ لی. اصل میں آپ کا مشرب ہی تھا ریاکاری سے بچنا. اور جاتے جی کیا فرمانے لگے ہستیوں کو؟ وقت قریب آ گیا ہے، آخرت قریب آ گئی ہے، اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے میرے پاس، میں نے بڑی لمبی تیاری کرنی ہے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. اگر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو پھر آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو، آخرت کی تیاری سے غافل ہو. آج ہم کتنا وقت دیتے ہیں اپنے دنیاوی دوستوں کو، کتنا وقت دیتے ہیں. اللہ کا قرآن ہمارا دوست نہیں بن سکا، اصل میں ہم اس کے دوست نہیں بن سکے. مسجدوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، خیر کے کاموں میں کتنا حصہ لیتے ہیں. دنیا کے دوستوں کے پیچھے ہم نے قبر کی تیاری کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا ہے. تلاوت قرآن جاتی رہی، نماز جاتی رہی، صدقہ جاتا رہا، عمل ظاہراً بڑھ گئے، اخلاص جاتا رہا. یہ تو تب پتہ چلے گا جب قبر کے گڑھے میں لوگ چھوڑ کے آئیں گے نا تنے تنہا. ہائے رے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلی کے شاعر سنت کے امام فرماتے ہیں، ہائے رے وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. چارپائی کو اٹھانے والے کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 4. جاتے ہوئے 4 نہیں ہوتے، جاتے ہوئے چارپائی کے اوپر والا بھی ہوتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ ہائے رے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تھے، انہیں پہچاننا کسی کسی کے بھائی کے لال کی بات ہے. ہر کوئی اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں پہچان سکتا. کسی نے ان کو صرف شاعر کہا، کسی نے ان کو صرف اللہ کا ولی کہا، کسی نے کہا قرآن کے بس مترجم ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں. جس نے ان کی بات پہچانی وہ تر گیا کہ وہ لکھ کیا گئے، شعروں میں وہ سمجھا کیا گئے.
تو بات اصل میں سنگیوں بیلیوں بات یہ ہے کہ ہم آخرت سے بے فکر ہو بیٹھے. کسی نے اپنے پیر سے لو لگا لی تو اس نے سب کچھ پیر کو ہی قبلہ کعبہ بنا دیا. پیر نے کہا گاڑی لا کر دینی ہے، اس نے گاڑی لے کر دے دی. پیر نے کہا ہے میرے پاس ہمہ وقت حاضر ہونا ہے، وہ پیر کا ہی ہو کر رہ گیا. اصل میں پیر آخرت سے بیزار نہیں کرتا، پیر آخرت کی فکر کا رنگ چڑھاتا ہے، پیر حلال کی طرف لے کے آتا ہے، پیر عبادت کی طرف راغب کرتا ہے. پیر لٹا ہوا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے وہ بحال کرتا ہے. پیر کا کام ربط کا ہے، تعلق کا ہے، جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں. نہ تو وہ خلقت خدا سے توڑتا ہے پیر، اور نہ وہ عبادات سے توڑتا ہے. اور جتنی اس کی مشق ہوتی ہے، جتنی اس کی رہبری ہوتی ہے، جتنی اس کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیر تھا کوئی. اپنی اولاد کو، جنت کے نوجوان شہزادوں کو بھی اتنی سخاوت سکھائی اللہ اکبر نے، اتنی سخاوت سکھائی، اتنی سخاوت سکھائی کہ جس نے آپ کو شہید کیا اس کے بارے میں بھی زخم لگنے کے باوجود فرما رہے ہیں اس کو شربت پلائیں، اس کو شربت پلائیں. حضور یہی ہے آپ کا قاتل، اسی نے آپ پر وار کیا ہے، وہ اسے شربت پلائیں، اسے شربت پلائیں. آج کوئی زخم نہیں ہمیں لگاتا، کوئی کٹ نہیں لگاتا، کوئی جوتے نہیں مارتا، کوئی گالم گلوچ نہیں نکالتا، صرف تھوڑی سی حد تک کرتا ہے. ہم اس کے سر پر چڑھ دوڑتے ہیں، اس کی عزت کو نیلام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے خاندان کی عزت کو تاتار کرتے ہیں. حقیقت میں مسلمان کے باپ کو گالی دینا، حدیث پاک کی روح سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہے جیسے اپنے باپ کو گالی دینا. کسی کی ماں کو گالی دینا ایسے ہے جیسے اپنی ماں کو گالی دینا. کسی کی نسل کو برا کہنا ایسے ہے جیسے اپنے خاندان کی پہچان کروا رہے ہیں. حقیقت میں تو ایسا ہے، کسی کی طرف کوئی برا لفظ نہیں جاتا، اپنی طرف ہی واپس پلٹ کے آتا ہے. یہ اپنے چہرے پر تھوکنے کی طرح ہے. جیسے تھوکنا ظاہر میں ممکن نہیں ہے، لیکن گالی دو تو یہ ایسی ہے جیسے اپنے منہ پر تھوکا گیا. اس لیے عمل پہلے تو ہمارے چنگے رہے نہیں، ان کو اچھا کریں، اور جن کے اچھے ہو گئے ہیں وہ اللہ پاک سے اخلاص کی دعا مانگا کریں. بولے آمین. اللہ سے اخلاص کی دعا مانگا کریں. ایک شخص تھا نا، تو اس نے دیکھا اپنی زندگی میں چلتے چلتے ایک درخت ہے اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے میں مصروف ہیں. بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میرے سے پکا پیٹا مسلمان کوئی ہو سکتا ہے؟ فوراً گھر کو واپس پلٹا، اپنے کام کو فراموش کر دیا. گھر کو واپس پلٹ کے تو بیوی کو کہنے لگا وہ کلاڑا وہ میرا رکھا ہوا تھوڑا کدھر ہے؟ اس نے کہا خیر سے، آپ تو کام کی غرض سے گئے تھے. کہا نہیں، اب بات آ گئی ہے ایمان کی حفاظت کی اور شرک کے درخت کی جڑیں کاٹنے کی بات آ گئی ہے، مجھے کلاڑا دیجیے. بیوی نے کلاڑے کا اتا پتہ بتایا، مرد نے کندھے پر ڈالا اور چل دیا. تو رستے میں جیسے ہی ابھی اس درخت سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا تو شیطان آ گیا انسانی روپ میں. شیطان نے کہا بھائی کدھر کو ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو وہ درخت فلاں کی زمین میں لگا ہوا درخت، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے میں مصروف ہیں، میں نے اس کو جڑ سے کاٹنا ہے. مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں شرک پسند نہیں، یہ لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت کے ماں سوا یہ درختوں کو خدا بنا بیٹھے. اس نے کہا بھائی خیر ہے واپس جا، لوگ آج کر رہے ہیں کل کو باز آ جائیں گے، تو میاں جی واپس گھر کی راہ لے. اس نے کہا نہیں. جب اس نے پکا اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، شیطان کو بھی لگ گئی اس بات کی سمجھ کہ اب یہ واپس نہیں جانے والا، تو اس نے کہا میری بات سن. ذرا دھیرے سے کان لگا کے نا سرگوشی کے لہجے میں وہ کہنے لگا، شیطان تھا اس نے کون سا راہ ہدایت کا کام کرنے دینا تھا. اس نے کہا میری بات سن میاں جی، ایسے لڑائی اور خطرہ بھول نہ دے، ان میں سے کوئی بندہ یہی کلاڑا پکڑ کے تیری گردن اتار ڈالے تو پھر؟ اس نے کہا نہیں، میں نے پھر بھی چاہے میری گردن بھی کوئی اتار دے میں پھر بھی شہید ہو جاؤں گا، یہ مجاہدانہ کردار تو مجھے ہی ادا کرنا ہے. تو شیطان نے کہا بھائی تو عبادت نہیں کر رہا نا، شرک نہیں کر رہا، تو پوجا نہیں کر رہا. لوگ پوجا پاٹ میں مصروف ہیں، شرک کرنے میں مصروف ہیں. آج لوگ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی تجھے یہ خبر دی ہے، آج کر رہے ہیں کل کو بعد آ جائیں گے، وہ اپنا مطلب کا کام کر. جب اس نے اپنے ایمان کی یہ رٹ لگائے رکھی تو شیطان نے اس کو لالچ کا شکار کیا. شیطان نے کہا میاں جی ایک بات میں سمجھوتا نہ کر لیں. کیا سمجھوتا کر لیں؟ اس نے کہا جا اپنے کام کی راہ لے اور گھر جا کے سو جانا، صبح جب اٹھے گا نا تو تکیے کے نیچے سے 2 اشرفیاں میں تیرے نام کر دوں گا.
تو غریب بندہ ہے، ندار مفلس ہے، محنت کے لیے نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو گھر لوٹتا ہے، اگر بیٹھے بٹھائے تجھے 2 سونے کی اشرفیاں مل جائیں، اس سے آگے تجھے کیا چاہیے؟ اب وہ بندہ تھا، پہلے تو ایمانی جذبات کا اظہار کر رہا تھا، پختہ تھا، راسخ العقیدہ تھا، استقامت کا کوہ گراں تھا، اب لالچ میں آ گیا، سویا تو صبح 2 اشرفیاں سرانے کے نیچے سے، اب اسے لگایا گاہک مل گیا، دوسرے دن بھی اس نے اس درخت کو کچھ نہ کہا، پوجا پاٹ کرنے والوں کو کچھ نہ کہا، دوسرے دن بھی سویا، جب صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے سے، سرانے کے نیچے سے، بستر کے نیچے سے 2 اشرفیاں پھر، اب تیسرے دن جب اٹھا اسی لالچ میں سویا، صبح اٹھا تو کوئی اشرفی بھی پاس نہیں، اب صبح پھر کلاڑا کندھے پر لوڈ کیا، جانے لگا تو شیطان کو کہنے لگا میں آج تو اس درخت کو کاٹ کر ہی چھوڑوں گا جس کی جڑیں، جس کے پتے، جس کی ٹہنیاں شرک کی طرف لوگوں کو مبتلا کر رہی ہیں۔ تو شیطان نے اس کے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ کیا شروع کر دیا؟ کشتی شروع کر دی۔ پہلے دن بھی شیطان یہ کھلواڑ، یہ کھیل، یہ کشتی کر سکتا تھا، شیطان نے نہیں کی۔ دوسرے دن بھی شیطان نے نہیں کی۔ تیسرے دن شیطان نے کشتی کا سہارا لیا اور اس بندے کو فوراً سے چک نیچے گرا دیا۔ اس نے کہا میاں جی یہ غلبہ کب سے ملا ہے؟ پہلے دن بھی میرے میں یہی ایمان کی بات تھی، شرک کی جڑیں کاٹنا چاہتا تھا، درخت کو کاٹنا چاہتا تھا، جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ پہلے دن میں تیرے اوپر غالب تھا، دوسرے دن بھی غالب تھا، آج کیا ہوا؟ تو اس نے کہا پہلے دن تھے خالص ایمانی جذبات، بولیں سبحان اللہ۔ پہلے دن تھے میاں جی خالص ایمانی جذبات، دوسرے دن تھوڑا سا لالچ، تھوڑے سے ایمانی جذبات، جب پھر دوسرے دن رات کو تجھے میں نے 2 اشرفیاں دی تو بالکل ہی میرے تجارت والے جذبات رہ گئے اور ایمان کے جذبات رخصت ہو گئے۔ اور جب تیرے جیسا مومن ہو جس کے پاس صرف تجارت والے جذبات رہ جائیں، کمائی کا سلسلہ رہ جائے، ایمان کو 2 اشرفیوں کے بلبوتے پر بیچ ڈالے، میں نے آج کشتی بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے، بڑے مان سے کی ہے، مجھے پتا ہے تو نام کا تو مومن ہے، مجھے پتا ہے اندر سے ایمان کتنا کھوکھلا ہے۔ آج ہر پاسے، ہر سائیڈ پہ، ہر اطراف میں شیطان نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے، بے حیائی کے نام پر، عریانی کے نام پر، فحاشی کے نام پر، الیکٹرانک میڈیا کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر، ٹی وی کے نام پر، موبائلوں کے نام پر، فلموں کے نام پر، کتنے نہ جانے چینل کھلے ہوئے ہیں، برائی کے وار کر رہا ہے شیطان۔ سوچنے کی بات یہ ہے ہم پر ہی کیوں وار کر رہا ہے؟ یہ کشتیاں شیطان کی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ ہماری مسجد ہی بے آباد کیوں ہیں؟ ہمارے بندے ہی حاجی بن کے طواف کر کے کعبے کے پھر اچھے صادق تاجر کیوں نہیں بنتے؟ پھر آگے وہ گورکھ دھندے میں دنیا کی لات میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے ہم پر بھی کوئی تجارت کا نشہ چڑھ گیا۔ سارے دوستوں کو نہیں چڑھا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ جو دوست ابھی بھی خالص ایمان والے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ لیکن جو ہیں جن کی اصلاح مقصود ہے ان کے لیے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، ہمیں پھر تجارت کا نشہ تو کہیں نہیں چڑھ گیا، دنیا کی لات تو نہیں لگ گئی، ہم کہیں کافروں کو مٹانے کا غبار بھی ہمارے اوپر سوار ہے، لیکن ساتھ ساتھ نماز کو چھوڑ کر تجارتی سرگرمیاں بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ کو بھی نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو بھی اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، فرانس کو بھی اپنی چابی کی چین پر گھمانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے، ساتھ ساتھ میں سنت رسول بھی نہیں رکھنا چاہتے، ساتھ ساتھ میں ہم صادقانہ، عادلانہ نظام زندگی، نظام پاکستان، نظام وطن بھی نہیں چاہتے، ساتھ ساتھ میں ہم اپنی اجرت، اپنی محنت کی کمائی سے بڑھ کر بھی غیروں کا حق بھی وصول کرنا چاہتے ہیں، بھائیوں کا حق بھی دبانا چاہتے ہیں، بہنوں کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ بھی بولنا چاہتے ہیں، خیانت بھی ہمارے مشن میں شامل رہے، اور ساتھ ساتھ میں حاجی ہو کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت بھی دے دے۔ ہم پھر کہتے ہیں حکمران ٹھیک نہیں، حکمرانی سے پہلے ہم نیچے والے ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حکمران کا ٹھیک ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں جب پانی آتا ہے نا، بہاؤ والا پانی، چشموں والا پانی، پہاڑیوں کے اوپر سے گرنے والا پانی، تو فرماتے ہیں اوپر اگر پہاڑیوں کے اندر صاف شفافیت ہو تو پانی بھی وہاں سے ہی گزر کے آتا ہے، نیچے ڈھلوان میں آ کے گرتا ہے، پھر پانی بھی نیچے صاف ہی آئے گا۔ اوپر بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن اوپر والوں کو اوپر لاتا کون ہے؟ ہم ہی اوپر لاتے ہیں، ہم ہی اوپر لاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زمین پر اترے نا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا کہنا ہے آپ نے؟ کیا کہنا ہے؟ آپ کی ٹیون بنا تو رہے ہیں کتنے جمعوں سے، ابھی بھی آپ کی خاموشی ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں آپ کی اداؤں پر سبحان اللہ. بلند آواز سے اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. بھائی قرآن سنایا، قرآن سنایا، قرآن سنایا، اللہ کی بات سنائی ہے، اللہ کا فرمان سنایا. پھر پڑھتا ہوں اب آپ کی اونچی آواز سے سبحان اللہ آنی چاہیے. حضور کا ترانہ سنیں، حضور کی مدحت کا ترانہ سنیں، اللہ کے قرآن کی حمد کی آیات کی بولیاں سنیں، لازم ہو جاتا ہے بندہ کہے سبحان اللہ. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ماشاءاللہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے. دنیا سے پوچھیں تو سری لنکا کی جگہ بتائی جاتی ہے ملک کی. آپ تشریف لائے تو انسان کیا، تابعداری کرنے والے کیا، عبادت گزار کیا، حتیٰ کہ چرند پرند، حیوانات، مخلوقات، ساری جنسوں کی مخلوق وہ آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئی، مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوئی. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اس وجہ سے مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوئی. حضرت خوش آمدید، مرحبا، آپ نے ہماری سرزمین کو پسند فرما لیا، آپ ہم میں تشریف لے آئے. اللہ کے سچے سچے نبی اور پیغمبر ہیں. آپ نے اس فرش کو، اللہ کے اس فرش کو، زمین کو، اس کائنات کو آپ نے عزت بخشی ہے. آپ جلوہ گر ہوئے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہماری سرزمین کا حصہ تھے. ساری مخلوقات ہیں، ان میں ہرنوں کا یا ہرنیوں کا ایک گروہ تھا جو آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے آیا. تو آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہوئی تو آپ نے سیدھے ہاتھ کا دستے شفقت، ہاتھ مبارکہ ان کی پشتوں پر رکھا، پیار سے پھیرا. وہ آئے تھے نا زیارت کرنے کے لیے، استقبال کے لیے، مبارکبادی دی. تو بھلے مان سا یہ جانور آپ کو لگا، کون سا، ہرن یا ہرنی. تو آپ نے اس پورے کے پورے لشکر کے ایک ایک ہرن کو یا ہرنی کو آپ نے دستے شفقت پھیرا. اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، نبی کا ہاتھ پھرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں سے کستوری جیسی خوشبو پیدا فرمائی. یہ آج جو کستوری کی خوشبو ہے نا، یہ نسبت نبی کا صدقہ ہے. یہ اللہ کے آدم علیہ السلام کے ایک ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے. جہاں پہ ساری نگاہ آدم کی برکتیں پھر جائیں، اللہ اکبر، پھر کیا کمال ہو. تو وہ گئے اپنے دوسرے ہرنوں کے پاس، طبقے کے پاس، گروہوں کے پاس. تو وہ کہنے لگے، ان کو خوشبو محسوس ہوئی. تو دوسرے ہرنوں کا لشکر، گروہ، طبقہ اکٹھا ہوا. اس نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ ہماری مخلوقات میں تو یہ خوشبو والا سلسلہ نہیں کہ ناف سے کستوری کی خوشبو آئے. تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا. انہوں نے کہا ہم گئے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. کیا کرنے گئے تھے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ انہوں نے کہا سارا جہان جا رہا تھا، ہم کوئی انوکھے تو نہیں گئے طبقے بنا کے. انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ ہم نے ان کو مبارکبادی دی، ہم ان کی زیارت کے اشتیاق کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے گئے. انہوں نے کہا پھر یہ کستوری کی خوشبو کہاں سے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہماری پشتوں پر ناف کے قریب ہاتھ پھیرا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ مبارکہ کی برکت ہے پھیرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کستوری جیسی عظیم نعمت کی خوشبو عنایت فرما دی. انہوں نے ذہن میں ڈال لی بات کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، مبارکبادی دیں گے، زیارت کریں گے، ہاتھ پھروائیں گے تو کستوری کی خوشبو پیدا ہوگی. وہ گئے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں. آدم علیہ السلام نے ان کو بھی مبارکبادی دینے کے بعد، زیارت کروانے کے بعد، پیغام وصول کرنے کے بعد ہاتھ پھیرا. وہ خالی کے خالی واپس آئے. وہ خالی کے خالی واپس آئے. آدم علیہ السلام کا ہاتھ بھی وہی، جانے والی بھی وہی مخلوق، اور اسی طرح گروہ بنا کے، لشکر بنا کے، طبقہ بنا کے گئے. لیکن جب واپس پلٹے تو انہوں نے کہا ہم میں کوئی ایسا نہیں سلسلہ پیدا ہو سکا خوشبو والا. انہوں نے کہا تھا اصل میں ہم خوشبو لینے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم پیغمبر کے احترام میں گئے. تم بھی گئے اسی جگہ پہ ہو، اسی پیغمبر کے ہاتھ کے تلے تمہیں بھی برکتیں عطا ہوں گی. لیکن خدا جانے تمہیں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پھر بھی خالی تو نہیں رہتا، کوئی اور طرح کی برکت عطا ہوئی ہوگی. لیکن جس نیت سے گئے تھے وہ نیت کا پھل تمہیں ملا نہیں، وہ اس نیت کا پھل ملا نہیں. اگر تم جاتے نا واقعی حقیقت آدم علیہ السلام کی زیارت کی چاہت لے کر، ملاقات کا اشتیاق لے کر، اور مبارکبادی دینے کا شوق لے کر، پھر ہاتھ پھرتا تو پھر کوئی اور ہی کمال ہونا. ابھی کئی دوست کہتے ہیں نا محفل پہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں اتھے دسو عمرے دے ٹکٹ کنے ہونے، اتھے دسو حضور دی مدد واسطے نہیں جاتے. اچھا مدد والی سرکار کو پہنچنا چاہنے ہیں، عمرے دا ٹکٹ لینا چاہنے ہیں، اتھے عمرے دے ٹکٹ کنے ہوں گے؟ شناختی کارڈ دی کاپی بوجھے چھپانے ہیں،
چار فوٹو سٹیٹا کروا کے وہ پا لینے، 4 رکعتاں نفل نہیں پڑھتے، 4 رکعتاں سنتا نہیں پڑھتے، 4 رکعتاں فرض نہیں پڑھتے، وہی عشاء کے پہلے 4 فرض، کم از کم وہ 4 فرض تو محفل والے دن پڑھ کے چلے جائیں۔ وہ 4 رکعتیں عشاء کی نہیں ہم نے پڑھنی، 4 کاپیاں فوٹو کاپیاں کروا لینی ہیں، چاہے کرم آباد بھی جانا پڑے، 4 کاپیاں کروانے کے لیے چلے جائیں گے، موٹر سائیکل کاڑی یار 4 کاپیاں کروانے چلیں، اے نہیں کہتے موٹر سائیکل کاڑی یار مسجد شال ٹھاک جائیے، یہ کہا کہ کسی کونے مصلی بچھائیے۔ ہماری حالت یہ ہے، میں سچی باتیں کر رہا ہوں، ہم نے پڑھا بھی یہی ہے، ہماری تربیت بھی اس نیج پر ہوئی ہے بحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہم حمد کی حضور کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہتے، عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، سب محفلوں پہ جانے والے وہ عمرے کے ٹکٹ کی نیت سے نہیں جاتے، لیکن اپنے اپنے ذہن کی بات ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر کی 4 دیواری سے مسجد تک کا سفر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم حلال کھانا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، حلال بھی کھانا چاہتے ہیں، دوسروں کا حق نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو بات یہ ہے، اس طرح سلسلے نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سچا ہو تو عمل قبول ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، غزوات میں جانے لگے، جنگ لڑنے کے لیے جانے لگے۔ جب گھر سے نکلے نا تو تھوڑی سی کمر کے پیچھے ایک بستہ یا بیگ یا ایک پنڈ ٹائپ کپڑا تھا، انہوں نے اس میں گھاس بھی باندھ لی۔ کس غرض سے؟ جاؤں گا فلاں ایریے کے اندر کچھ گھاس کو بیچوں گا، کچھ اسلام کی خاطر جنگ لڑوں گا، غزوے میں شریک رہوں گا، جب واپس آؤں گا تو غزوے میں شرکت کا بھی ثواب مل جائے گا، اور گھاس بیچ کے کچھ زیادہ پیسے ہاتھ میں آئیں گے، ان کے لیے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالوں گا۔ تھے بھی تنے تنافر۔ رات کو جب سوئے نا تو 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے اس کو مجاہد لکھو، دوسرا کہنے لگا نا اس کو مجاہد نہ لکھنا ہے، اس کو تاجر لکھنا۔ گھاس باندھ کے آیا تھا، اور یہ کمائی کی نیت سے بھی آیا تھا، دوہری نیت تھی، غزوے میں شرکت کی بھی نیت تھی اور کاروباری نیت بھی تھی، تجارت کی تھی۔ وہ کہنے لگا معمولی سی تجارت کی نیت، کون سا کوئی سونا باندھ لیا، کون سی کوئی مارکیٹ کا تاجر تھا، تھوڑی سی معمولی قسم کی گھاس ہی باندھی ہے۔ وہ کہنے لگا باندھی تو ہے نا، اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے مجاہد لکھو، دوسرا کہنے لگا تاجر لکھو۔ جب وہ صبح کو جاگے اپنے عمل پر غور کیا، کہنے لگے اتنے عمل کی بدولت بھی مجاہد لکھنے سے فرشتے کترا رہے تھے، آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ ان کو سمجھ لگ گئی، انہوں نے وہ جو غزوے میں لڑتے وقت گھاس باندھتے تھے نا، وہ باندھنا چھوڑ دی، وہ باندھنا چھوڑ دی، اور مسلسل پھر غزوات میں رہے، مسلسل 16 یا 17 دن مسلسل غزوے میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ پھر صحابہ کرام ان کے گھر میں مبارکبادی دینے کے لیے گئے، تو مبارکبادی دینے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے فرشتے بھی ان کے گھر میں مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے۔ اتنا وہ پھر سچا پکا پیڑا مسلمان۔ آج گھر سے نکلنے لگو نا، پہلے دیکھو بعض بندے عیادت کرنے کے لیے کسی کی جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں تحفہ تحائف لے کر، پیسے لے کر، فروٹ لے کر، اچھی بات ہے، لیکن کچھ اس لیے بھی کہ سارا محلہ گیا ہے، ہن میں نہ گیا تو پھر میرا کی بنے گا، سارا محلہ گیا ہے تعزیت کرن تے ہن میں نہ گیا تو پھر کی بنے گا۔ یہ یہاں سے نیت کی چوری ہے، اس چوری کو بھی، سینہ زوری کو بھی تھوڑا سا دور کرنے کی جسارت پیدا کرو، بس جاؤ اس لیے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے عیادت کرنی ہے، ہم نے تعزیت کرنی ہے، ہم نے دکھوں کا مداوا تو نہیں کر سکتے، دکھوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹنا ہے، ہم نے اس کو تسلی دینی ہے، ہم نے دعائیہ کلمات پیش کرنے ہیں، ہم نے اسے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ جب گھر سے یہ نیت لے کر جاؤ گے، آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ صرف اکیلے نہیں جا رہے ہوتے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ بازاروں کے جرمٹ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں تک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے رستے میں، بظاہر وہ اکیلے بندے کو کہتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بظاہر تنہا اکیلا چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں چل رہا ہوتا، جزاک اللہ، وہ اکیلا نہیں چل رہا ہوتا۔ جب وہ کہتا ہے السلام علیکم، دوسری طرف سے بظاہر اکیلا ہی جواب آتا ہے وعلیکم السلام، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے 70 فرشتے اس کو وعلیکم السلام کی جوابی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ اس نے سلام میں پہل کی تھی، پہل کرنے والا واقعی اکیلا تھا، اس نے السلام علیکم اپنے جی سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل کی وسعت سے کہا تھا، لیکن جواب دینے والے نے بھی جواب دیا،
اکیلے کو جواب دیا، لیکن چونکہ پہلے کے اندر زیادہ اخلاص تھا، اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کو یہ نہیں دیکھا اجنبی ہے، پڑوس والا ہے، محلے دار ہے، شاگرد ہے، نمازی ہے، کون ہے، اس نے بس السلام علیکم کہا، اور ہر بار گزرتے وقت اس نے السلام علیکم کہا، تو جواب 70 فرشتوں کی فوج کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ بظاہر بندہ وہی کام نیکی ایک کرتا ہے، لیکن ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جب ہم جمعے والے دن کچھ خرچ کرتے ہیں نا، یا جمعے والے دن کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی نفل پڑھتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں، کوئی سورت شریف پڑھتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جمعے والے دن ایک روایت ہے کہ 60 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب اللہ کے گھرانے کی خدمت کے لیے آتے ہو نا، جمعہ تو پڑھنے آتے ہو، پڑھنے تو جمعہ ہی آتے ہو، ساتھ کئی اور نیتیں بھی کر لیا کرو۔ مسجد کا شیشہ اگر گندا ہوگا در و دیوار کا، اس کو بھی ذرا چمکا کے آئیں گے، دل کو بھی چمکا کے لے کے آیا کریں، مسجد کے شیشے کو بھی چمکا دیں گے، صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوگی جھاڑو مانجا لگا دیں گے، ویپر مار دیں گے، دیکھیں گے مسجد کے در و دیوار کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مسجد کے امام صاحب سے مشاورت کر کے آئیں گے، ممبران کمیٹی سے، انتظامیہ والوں سے مشاورت کر کے آئیں گے، جائیں گے، جا کے دین بھی سنیں گے، دین پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے، جمعہ بھی پڑھ کے آئیں گے، جمعے والے دن مسجد کی خدمت بھی کر کے آئیں گے، اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، نیک نیک دعائیں مانگیں گے، نیک نیت ہی کریں گے۔ خوشبو لگا کے اس لیے نہ آیا کرو کہ چمک دمک بڑھے، چمک دمک بڑھے، ہمارا جسم خوشبوؤں سے لبریز ہو، معطر ہو، اس لیے کہ ہمیں کوئی گلے ملے گا، کسی کو ہمارے پسینے کی بدبو نہ تنگ کرے۔